رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میم، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور روزے کیسے چل رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ جی الحمدللہ میم، اچھے سے چل رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بس سب کے لیے دعائیں کریں، خاص کر سب کے لیے دعائیں کریں، that's very very important۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس رب کا شکر اگین ہی ہیز گیون us موقع دیا ہے عبادت کے لیے، وہ موقع دیا ہے عبادت کے لیے، دعاؤں کے لیے، کوشش کے لیے۔ الحمدللہ۔ چلو اوکے، لیٹس اسٹارٹ وتھ آور کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور موڑ آتا ہے۔ اب تک ایک صبر کا سفر تھا، اب اللہ تعالیٰ آسانی کا راستہ نکالتے ہیں۔ تلاوت سنیے، کتاب سامنے رکھیے، عربی عبارت کو دیکھیے۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ تو ایک وقت میں دو عبادتیں کیجیے، سنیے بھی اور دیکھیے بھی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آیت نمبر 43 سے 57 تک۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات
جنات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور کچھ دوسری خشک ہیں. اے اہل دربار مجھے میرے خواب کے بارے میں کچھ بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو. انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے بھی نہیں. اور ان دونوں میں سے جو شخص قید سے رہا ہوا تھا اسے ایک مدت بعد یاد آیا, کہنے لگا ذرا تم مجھے قید خانے تک تو بھیجو, میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. یوسف اے بہت ہی سچے انسان, ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں.
اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور کچھ دوسری خشک ہیں، تاکہ میں لوگوں کی طرف تعبیر لے کر لوٹوں تاکہ وہ بھی جان لیں۔ اس نے کہا تم 7 سال تک متواتر کھیتی باڑی کرو گے، سو جو تم کاٹو اسے اس کی بالیوں میں ہی چھوڑ دینا، سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد سخت قحط کے 7 سال آئیں گے، جو غلہ اس میں تم نے ان کے لیے پہلے سے جمع کر کے رکھا ہوگا اسے کھا جائیں گے، یعنی تم اسے کھا لو گے، سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور اس میں وہ رس بھی نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ تو جب پیغمبر یوسف کے پاس آیا تو یوسف نے کہا علیہ السلام اپنے آقا کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا؟ وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ، ہم اس میں کوئی برائی نہیں جانتی۔ عزیز کی بیوی کہنے لگی اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ یہ اس لیے تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی تھی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس تو برائی پر بہت زیادہ اکسانے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب ہی رحم فرما دے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لوں۔ پھر جب اس نے یوسف سے بات کی تو کہنے لگا آج سے تم ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے اور امانت دار ہو۔ یوسف نے کہا مجھے آپ اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں بہت حفاظت کرنے والا خوب علم رکھنے والا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں اقتدار دیا، وہ اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا تھا، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے یقیناً ان کے لیے آخرت کا بہت ہی اچھا اجر ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا موڑ دیکھتے ہیں ہم، جہاں ان کے حالات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا سلسلہ بھی ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ تھرو آؤٹ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے خواب ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا۔ بہرحال اصل مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ جب کسی بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جن کا انسان کبھی سوچتا بھی نہیں، جن کے بارے میں کبھی غور بھی نہیں کیا ہوتا انسان نے۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی کہ اچانک اسباب پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جو ہمارے نزدیک بالکل ایسا مسئلہ تھا کہ جیسے کنویں میں گرنے والی بات کہ باہر نکلنا مشکل۔ پھر آپ دیکھیے کہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اب ہے تو الٹ بات نا، یعنی جو موٹا یا طاقتور ہے وہ کمزور کو کھائے گا، یہاں کمزور موٹے کو کھا رہا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اور 7 سبز بالیاں ہیں اور کچھ سوکھی زرد بالیاں ہیں۔ پہلے وہ اپنے اہل دربار کو کہتا ہے کہ تم مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر کر سکتے ہو۔ اب آپ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نجات دینا تھی تو اس نے بادشاہ کو خواب دکھا دیا، جب لوگ سو رہے تھے اور سوتے میں اس نے ایک ایسی چیز دیکھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بادشاہ کے نزدیک یہ خواب بہت انیوژل تھا اور اس کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت تھی، لیکن اہل دربار نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو بس ایسے ہی پراگندہ خیالات ہیں آپ کے۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ یہ درباریوں کی جہالت تھی اور خود پسندی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس خواب کی تعبیر نہیں جانتے، صرف یہی کہہ دیتے۔ تو الٹا بادشاہ کو کہنے لگے نہیں، یہ آپ کے ایسے خیالات ہیں، الجھے ہوئے خیالات ہیں، کنفیوز ہیں آپ، تو اس لیے اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ درباریوں نے بس ایسے چند لفظ بول کے جھوٹی تسلی دے دی بادشاہ کو، لیکن بادشاہ مطمئن نہیں تھا اس تسلی سے۔ اب اتنے میں وہی بندہ جو جیل خانے سے یوسف علیہ السلام کی تعبیر بتانے کے بعد چھٹ کے آیا تھا واپس اپنی جاب پہ،
بادشاہ کا مقرب بن گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے بتائیے، میں جب تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ. اتنے سال وہ بھولا رہا، حالانکہ اس کو یوسف علیہ السلام نے تاکید کی تھی کہ جا کے اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، لیکن اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا. یہ کہنے کو چند لفظ ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن اگر ہمیں یہ بات یاد رہے نا تو ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، ٹریفک ہمیں مل جاتی ہے، تو ٹریفک میں کون ہے جو کبھی پریشان نہیں ہوا؟ ہر شخص ٹریفک کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں کب پہنچیں گے. کبھی وہ میپ کو دیکھتے ہیں، کبھی وہ گھڑی کو دیکھتے ہیں، کبھی وہ دائیں دیکھتے ہیں، کبھی وہ بائیں دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی کچھ دیکھتے ہیں، کبھی سارا وقت کس میں گزرتا ہے؟ بے چینی بے چینی بے چینی. اگر اس وقت آپ ایک جملہ یاد کر لیں کہ پہنچنا اسی وقت ہے جو اللہ نے لکھا ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے پہنچ سکتی ہوں نہ اس کے بعد پہنچوں گی، تو آپ کے دل کو ٹھنڈک مل جائے گی اور آپ اپنا ذکر جاری رکھیں گے اور آپ کوئی بے جا تبصرہ نہیں کریں گے، نہ گاڑیوں کے اوپر، نہ لوگوں، نہ ڈرائیورز کے اوپر، نہ ٹریفک کی باتوں پہ، کسی چیز پہ بھی نہیں. آپ اپنا دھیان ہی ہٹا لیں گے. اب آپ کا پورا فوکس کس پہ ہو جائے گا؟ یا تو کوئی اچھا لیکچر سنیں، یا ذکر کریں، یا تلاوت سنیں، یا کوئی سورت یاد کر لیں. آپ کا وہ سارا سفر ہی خوشگوار ہو جائے گا، ٹوٹل سیناریو چینج ہو جائے گا. یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں. اسی طرح بعض اوقات بچوں کی شادی میں ڈیلے ہو جاتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، اللہ کو پتا ہے کیا وجہ ہے. ہم دن رات اٹھتے بیٹھتے پریشان، ہر ایک سے اپنی پریشانی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شادی کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں ہونی. اب اس وقت کو آپ چاہیں تو بے چینے کو گزار لیں اور چاہیں تو آرام سے گزار لیں، اور اللہ پہ بھروسہ کریں اور دعائیں کرتے رہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں. کیا زندگی میں کبھی کوئی کام پریشان ہو کر بھی ہوا، یا ہماری پریشانیوں سے وہ کام بہت اچھا ہو گیا؟ بلکہ پریشان رہنے سے اور معاملات خراب ہوتے ہیں. انسان ہرٹ ہوتا ہے تو کس کو تکلیف دیتا ہے؟ اپنے آپ کو دیتا ہے، بیماریاں مول لے لیتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کے اوپر بعض اوقات بڑی شدید قسم کی بیماریاں حاوی ہو جاتی ہیں جب وہ پریشانیوں کو دن رات پالے رکھتے ہیں. ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں، اسٹروکس ہو جاتے ہیں، انسان ایک مصیبت میں گر جاتا ہے. لہٰذا میری نصیحت اس صورت کی روشنی میں آپ سب کے لیے اور خود اپنے لیے یہ ہے، پریشان ہونا چھوڑیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اس وقت کا انتظار کیجیے جب اللہ نے آپ کے لیے کشادگی لکھی ہے. تو یہاں پر وہ وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو خواب دکھا دیا، اور پھر وہی شخص واپس جیل خانے میں آتا ہے. عام لوگ تو جیل میں دوبارہ جا کے کسی سے بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ چونکہ ایک بادشاہ کا ورکر تھا، خادم تھا، تو اس کے پاس ایسی اتھارٹی تھی کہ اندر جا کے اس کو ملنا تھا یوسف علیہ السلام سے، اور جا کے یوسف ایھا الصدیق، یوسف جو بہت سچے انسان ہوں. کن لفظوں سے یاد رکھا. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ لوگ ہمیں کیا سوچتے ہیں، ہم سچے ہیں یا دھوکے باز ہیں یا مکر و فریب کرنے والے ہیں، کون ہیں؟ کیا نان مسلمز کے اندر ہماری پہچان، جن سے ہمارا انٹریکشن ہے، کیا وہ ہمیں سچا سمجھتے ہیں اور ہمارے حق میں سچائی کی گواہی دیں گے کہ ہم چھٹی لینے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. کوئی کام ہمارا نہیں بنتا، ہم کہتے ہیں وہ کچھ نام لگا دیتے، کسی کا نام لگا دیتے، کچھ کرتے ہیں. جھوٹ فائدہ نہیں دیتا، جھوٹ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. لہذا سچائی زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے. یوسف ایھا الصدیق، یہ نہیں کہا ہے یوسف اے قیدی، اے مجبور انسان، نہیں. جیل میں رہتے ہوئے اس نے ان کی سچائی، پاکیزگی، حسن اخلاق سب کچھ دیکھ لیا تھا، اور جو تعبیریں انہوں نے بتائی تھی وہ بھی بالکل سچی نکلی تھی. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے شراب نچوڑنے والا بادشاہ کا، کیونکہ وہ تعبیر یہی بتائی گئی تھی نا جو بچ کے گیا تھا، لیکن اس کے اندر ادب کتنا ہے اور کس طرح اچھے طریقے سے آ کے اپنا خواب پوچھتا ہے. ہمیں تو کسی سے سوال کرنے کا بھی ادب نہیں ہوتا، ہم ایسے ہی ابرپٹلی کسی سے سوال کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو خواہ مخواہ کی لمبی تمہید باندھ کے وقت ضائع کرتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً آڈیو پہ آپ میسج پہ کسی کو سوال پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میرا یہ مسئلہ ہے اور مجھے آپ سے جواب چاہیے، امید ہے آپ میری مدد کریں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ بات کرتے ہیں، پھر دوبارہ وہی بات شروع کر دیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، پھر دوبارہ وہی بات، 5 منٹ کے میسج کر دیتے ہیں، اور بات اتنی سی ہوتی ہے، اپنا وقت بھی ضائع دوسرے کا. جب کسی سے کوئی کام ہو تو پہلے سوچ لیا کریں کہ میں نے کہنا کیا ہے. یہ نہیں کہ آڈیو کھول لی اور اس کے بعد بے دریغ بولتے چلے گئے اور دوسروں کو پریشان کیا.
دوسری بات آپ دیکھیں کہ لوگوں کے رویوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، خود کو ہر جگہ احسان کے رویے پہ رکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اس شخص نے آ کے خواب سنایا. اب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی. کیا تعبیر ہے؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہنے لگے کہ تم 7 سال مسلسل کھیتی باڑی کرو گے. فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، ان 7 سالوں میں تم جو کچھ کاٹو گے اس کو اس کی بالی میں، جیسے گندم وغیرہ جو بھی بیج ہوتے ہیں ان کو ان کی بالیوں میں ہی رکھنا، ان کو صاف نہیں کرنا، نکالنا نہیں، کیونکہ اس میں زیادہ محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل انتظام کیا ہے گندم چاول وغیرہ کو محفوظ رکھنے کا، کہ پیک کر کے بھیجا، ہمیں ایک ایک دانے کو پیک کیا ہے، اور جب تک وہ پیک رہتا ہے اس کو کیڑا نہیں کھاتا، وہ خراب نہیں ہوتا، سالوں سال بھی بالکل فریش رہے گا. جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو نکال لیں. اللہ کے فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، بس تھوڑا سا اس میں سے نکال کے جو کھانا ہے صرف وہ نکالنا، باقی وہیں رہنے دینا، اس کو سیو کرنا. ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ 7 شِدَادٌ، پھر اس کے بعد 7 سال کی کھیتی باڑی کے بعد، اچھے دنوں کے بعد 7 سال مشکل کے آئیں گے، جس میں وہ سارا جو تم نے 7 سالوں میں سیو کیا ہوگا وہ ختم کر دو گے. ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصُرُونَ، ان 7 مشکل سالوں کے بعد پھر کیا آئے گا؟ ایک سال آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور اس میں تم رسم چھوڑو گے اور خوشحالی ہو جائے گی. آغاز بھی اچھا، انجام بھی اچھا. بیچ کا جو مشکل وقت ہے ان معاملات کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، صرف تعبیر نہیں بتائی، اگر مشکل آ رہی ہے تو اس کا حل بھی ساتھ بتایا. اگر اللہ نے آپ میں سے کسی کو خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے یا کوئی آپ سینس کر سکتے ہیں اور کسی کو آپ بتاتے ہیں، کبھی بھی کسی کو ابرپٹلی یا نہ کہیں تمہارے پہ مصیبت آنے والی ہے، نہیں. میں کہے کہ انسان کی زندگی میں بعض اوقات خواب کی مشکل تعبیر ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ دوسرے کو بتانا آسان نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جائے کسی پیارے کی تو اس کے رشتہ دار کو بتانا آسان نہیں ہوتا. ماں کی ڈیتھ ہو جائے تو بچے کو بتانا آسان نہیں ہوتا کہ تمہاری ماں چلی گئی. تو یہ بھی طریقہ سیکھیے کہ لوگوں کو کس طرح اپروچ کرنا ہے، مشکل باتیں کیسے کرنی ہے. یہ بھی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، اور اس سے بھی انسان کی ویلیو بڑھتی ہے کہ دوسرے نے میرا پاس رکھا، لحاظ رکھا. لہٰذا وہ بتاتے ہیں کہ پہلے چند سال اچھے ہوں گے، شادابی کے سال ہوں گے، اور اس میں کیا کیا تیاری کرنی چاہیے، کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے. کم سے کم خوراک استعمال کرو، زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کر کے رکھو تاکہ تم آئندہ سالوں میں آسانی کے ساتھ اپنا وقت گزار سکو. اور اس خواب سے اور اس کی تعبیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. آسانی آئی، پھر تنگی آئی، تنگی کے بعد پھر ایک سال ایسا آیا کہ خوب خوب بارشیں ہوئی. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کافر کو سچا خواب بھی آ سکتا ہے. کل میں نے بتایا تھا نا کہ انبیاء کے سارے خواب سچے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ تعبیر کے لائق نہیں ہوتے، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے کچھ خواب سچے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے. پھر اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. بادشاہ کو جب یہ تعبیر پتہ چلتی ہے تو بہت امپریس ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے بالکل صحیح بات کی، ایسا ہی لگتا ہے. وقال الملک اتونی به، اب بادشاہ کہتا ہے اس قیدی کو میرے پاس لے آؤ. فلما جاءہ الرسول، وہ ایلچی واپس جاتا ہے، ایمبیسیڈر واپس جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے میرے ساتھ چلو، بادشاہ نے بلایا. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی آپ جائیں واپس اور آپ اس سے پوچھیں کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے. یعنی پہلے میرا کیریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے، اس کے بعد میں باہر آؤں گا. جو اس الزام میں مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے پہلے وہ الزام صاف ہونا چاہیے، تو الزام ختم ہو تو میں باہر آؤں. کتنا صبر تھا. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہے اشارہ میرا، چلو باہر نکلو، وہ بعد میں دیکھا جائے گا، لوگوں کے ساتھ نبٹ لیں گے. اب یہ آپ دیکھیے کہ ان کی کتنی زبردست حکمت کی بات تھی. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کو برائی کی دعوت دی تھی اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا. لیکن یہاں یہ نہیں کہتے کہ جا کے عزیز مصر کی بیوی سے پوچھو، کیا کہتے کہ سزا تو اسی نے دلوائی تھی، ان عورتوں نے تو نہیں دلوائی تھی. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام پر اس عورت کا احسان بھی تھا. بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو زندگی میں ہم پہ احسان بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں. تو ہمیں کون سا رویہ یاد رکھنا چاہیے؟ احسان والا. وہ اجتماعی طور پر عورتوں کی بات کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ جا کے عزیز مصر کی بیوی سے پوچھو تم نے مجھے جیل میں ڈلوایا تھا، اب تم کیا کہتی ہو کہ میں نکلوں یا نہیں. اس کا ذکر نہیں کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح بہترین طریقے سے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں.
اور یہاں سے اس خواب کی تعبیر سے ہمیں علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کا حسن ان کے لیے تکلیف کا باعث بنا، آزمائش کا باعث بنا، لیکن علم رہائی کا باعث بنا. تو فضیلت کس کی؟ علم کی. عام طور پر ہم لوگوں کی شکل و صورت پہ جاتے ہیں، علم سے نہیں متاثر ہوتے، علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یا اگر ہمیں دو چیزوں میں ایک چوائس دی جائے کہ یہ اتنے پیسے ہیں، یا جا کے یا تو اپنے آپ کو خوبصورت بنا لو، کئی طریقے چل رہے ہیں اسکن کیئر کے اور ادھر ادھر کے، یا پھر یہ کہ تم اس سے ایک کتاب خرید لو اور اپنا علم بڑھا لو، تو ہم کہاں پیسے لگائیں گے؟ ہم کس پہ جاتے ہیں؟ ہم لکس پہ جاتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی ویکنیس ہے، خاص طور پر خواتین کی بہت بڑی ویکنیس ہے. ٹھیک ہے، لکس ریزنیبل ہونی چاہیے، صاف ستھرے رہیں، لیکن آپ کی اصل ویلیو آپ کی قابلیت کے ساتھ ہے، آپ کے علم کے ساتھ ہے، آپ کی حکمت کے ساتھ، آپ کی ڈیلنگ کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی لوگوں کی خدمت کی وجہ سے، کہ آپ کتنا دوسروں کے کام آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ دو لوگ ہوں، ایک آپ کے کام آ رہا ہے اور ایک بڑا خوبصورت کرسی پہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کون پیارا ہوگا؟ جس کی لکس نہیں بھی اچھی لیکن آپ کے کام آ رہا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے، وہ آپ کے دل میں زیادہ مقام رکھے گا. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے خود سے تہمت کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جاؤ بادشاہ کے پاس اور پہلے اس مسئلے کو صاف کرو. اب بادشاہ کو میسج مل جاتا ہے تو بادشاہ کیا کہتا ہے؟ قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسی. سب عورتوں کو بادشاہ جمع کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا تمہارا حال ہے، تو کیا تمہارا معاملہ ہے جب تم نے یوسف کو سیڈیوس کیا تھا. سب کٹھی بول اٹھی، قلنا حاشا للہ، کہنے لگی اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ تو بہت نیک انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے. اب وہیں پر امراۃ العزیز الگ سے بول اٹھی. ساری عورتوں نے تو قسم کھا کے گواہی دے دی. قالت امراۃ العزیز الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین. عزیز کی بیوی کہنے لگی، زلیخا کہنے لگی، اب حق بالکل واضح ہو گیا، حق صاف نظر آ رہا ہے، میں ہی تھی جس نے اس کو سیڈیوس کیا تھا، میں ہی تھی جس نے اس کو برائی کی طرف دعوت دی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. سچائی کی بات بار بار ہو رہی. یوسف ایھا صدیق، یہاں بھی انہ لمن الصادقین، تو سچ جو ہے وہ نجات دلانے والا ہے. اور یہاں اب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوگی، سب عورتوں نے گواہی دے دی، معاملے کی تحقیق ہو گئی. کیونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ جب میں باہر آؤں تو پھر مجھ پر کوئی الزام نہ ہو، میری طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے اور میری برات ظاہر ہو چکی ہو. ذالک لیعلم، یہ کام اس لیے انہوں نے کیا تھا تاکہ عزیز مصر جان لیں، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے چھپ کر اس کی خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا. میں نے اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اس کی بیوی کی طرف کوئی بری نظر نہیں اٹھائی، میں نے اس سے کوئی برائی نہیں کی، میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، پھر عاجزی دیکھیے، تواضع دیکھیے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میرا نفس بڑا پاک ہے اور میں بہت پاک باز انسان ہوں، حالانکہ وہ پاک پیغمبر تھے اللہ کے. ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کی نظر میں آپ بڑے ہوں لیکن اپنی نظر میں آپ کو اپنی غلطیاں ہر وقت نظر آتی رہیں. ہمارا حال الٹ ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے کہ کون کیا سوچے گا اور اپنے اندر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیک سمجھے. قرآن مجید میں آتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اپنے آپ کو پاکیزہ قرار مت دو، اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پاکیزہ قرار نہیں دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ انسان کا نفس تو انسان کو برائی پر بہت زیادہ اکساتا ہے، نفس تو انسان کو برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر جس پہ میرا رب رحم کر دے وہی برائی سے بچ سکتا ہے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے دو بڑے دشمن ہیں، ایک باہر ہے ایک اندر ہے. باہر شیطان ہے اور اندر ہمارا نفس ہے. اس لیے علم حاصل کرتے رہیے نفس کے تزکیے کے لیے، نفس کو پاک کرتے رہنے کے لیے. اور قرآن مجید سے زیادہ کوئی چیز نفس کو پاک نہیں کرتی.
برے خیالات سے، حسد سے، نفرت سے، بغض سے، شرک سے، کفر سے، نفاق، منافقت سے، دو رخ پن سے، خیانت سے، حرص سے، لالچ سے. یہ ساری برائیاں ہیں نفس. ان ساری برائیوں میں جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ قرآن کے ساتھ کثرت سے تعلق رکھنا اور سمجھ کے پڑھنا قرآن مجید کو، تاکہ ہم اپنے اندر کے دشمن سے بچ سکیں. کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یعنی زیادہ نقصان انسان کو اپنے اندر سے ہوتا ہے. شیطان باہر سے اٹیک کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور اندر کا نفس یا اسے قبول کرتا ہے یا انکار کرتا ہے. قبول کر لے تو بھٹک جاتا ہے انسان، انکار کر دے تو کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس لیے کبھی آپ کے دل میں شیطان بہت وسوسے ڈال رہا اور آپ کو برے برے خیالات آ رہے تو ایک کام ضرور کیجیے جو میں سب کو بتاتی ہوں. 3 دفعہ پڑھیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور پھر اس کے بعد اپنے دل پر تھتکاریے، تھو 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 ایسے کر کے. چھو چھو نہیں کرنا، تھو کرنا ہے. یعنی شیطان پہ جو دل پہ آ کے قبضہ جمانے لگا ہے اس کو دھتکارنا ہے، اس کو مارنا اور باہر نکال دینا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کچھ دنوں میں آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ آپ کو کوئی نیگیٹو تھنکنگ تھی آپ کی، یا برے خیالات تھے، یا ڈپریشن تھا، یا پریشانیاں تھی. اور اگر آپ کے اوپر زیادہ اٹیک ہے نا، کیونکہ ڈپریشن اور غم اور یہ چیزوں کے پھنس جانا ہے، اس کے اندر گر جانا، کنویں میں گر جانا، یہ دراصل شیطان کا وار ہوتا ہے جو اللہ سے نا امید کر دیتا ہے اور انسان کو ہر وقت پریشان رکھتا ہے. لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ شیطان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے اپنے نفس کو مضبوط کرنا چاہیے کہ شیطان اس پہ اٹیک نہ کر سکے. اور یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. یہ ایاک نستعین کتاب ہے نا، اس میں بھی لکھی ہوئی ہے. تو نفس کی 3 اقسام ہے: نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، نفس لوامہ کہ جب وہ برائی دل میں آتی ہے تو انسان ملامت کرنے لگتا ہے خود کو، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ جب انسان نیکی کو پسند کر لیتا ہے اور برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر انسان کے اندر اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. اب بادشاہ کہتا ہے کہ وقال الملک اتونی بہ، اس کو میرے پاس لے آؤ. استخلص لنفسی، میں اس کو اپنی ذات کے لیے خالص کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں اس کو اپنا خاص سیکرٹری بنانا چاہتا ہوں یا اپنے اسپیشل لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام اب آ جاتے ہیں کیونکہ اب وہ صاف ستھرے ہو چکے ہیں. فلما کلمہ، پھر ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے. بادشاہ باتوں سے اتنا متاثر ہوتا ہے. قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہ تم آج سے ہمارے پاس مقام حاصل کر چکے ہو، مقام پا چکے ہو، بہت امانت دار ہو، یعنی تم ہمارے خاص بندوں میں سے ہو، تمہیں اب یہاں پر قرار مل گیا ہے، اب تمہیں یہاں سے کوئی نقصان نہیں دے گا، کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نیا دور شروع ہو جاتا ہے. بھائیوں نے تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لا کے بادشاہ وقت کا مقرب بنا دیا اور الٹیمیٹلی بادشاہی بنا دیا، تخت پر لا بٹھایا. یوسف علیہ السلام چونکہ ملک کی حالت دیکھ رہے تھے کہ آئندہ کیا مشکل آنے والی، اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے انہیں معلوم تھا کہ وہ اس قوم کی خدمت اور مدد کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، انہوں نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میرے سپرد کر دیجئے یہ سارا اب انتظام کہ جس کی وجہ سے قوم کو آئندہ قحط سے بچایا جا سکتا ہو. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں، میں آپ کے ریسورسز کی حفاظت کروں گا، اور مجھے علم بھی دیا گیا ہے، میں علم والا بھی ہوں. کسی بھی جاب پر اگر کسی کو اپوائنٹ کیا جائے تو یہ 2 کوالٹیز اگر اس کے اندر ہوں تو آپ سمجھے کہ آپ کا کام، آپ کی کمپنی آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی. کام کرنے والا امانت دار اور ریسورسز کو ضائع نہ کرے، اور ساتھ اپنا کام بھی جانتا. اب یہ علم سراسر دنیا کا علم ہے. یوسف علیہ السلام نبی ہیں لیکن اللہ نے ان کو دنیا کا علم بھی دیا ہے، یہ اللہ ہی نے سکھایا تھا، اسی کی بنیاد پر انہوں نے خواب کی تعبیر کی تھی. اس لیے آپ کے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کریں، کوئی حرج نہیں، ضرور کریں، آگے بڑھیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اپنے علم سے. آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر بننے میں کتنے سال لگ جاتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی، زندگی کھپ جاتی ہے، لیکن پھر ایک ڈاکٹر کے ہاتھوں کتنے لوگوں کو راحت ملتی ہے، مشکل سے نجات ملتی ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی شفا ملتی ہے. تو اگر وہ پڑھیں گے نہیں، آگے نہیں نکلیں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ ہم مسلمانوں کو صرف کھانے والا اور لینے والا اور لالچ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دینے والا ہونا چاہیے. ہمیں ان سارے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے. مومن صرف آدھا کام نہیں کرتا، مومن پورا کام کرتا ہے. سب لوگوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں صرف دنیا کا فائدہ پہنچاتے ہیں،
مسلمان ان سے زیادہ بہتر کام کرتا ہے اگر امانت داری سے کرے. وہ ان کی دنیا کے علاوہ آخرت کی بھی سوچتا ہے, ان کی ہمیشہ کی کامیابی کا سوچتا ہے. اس لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کو دین کے بارے میں بتانا چاہیے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عام حالات میں کسی کو اپنی تعریفیں کرنے اور اپنے کوالٹیز بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن جہاں آپ کا سی وی مانگا جائے وہاں سچی سچی بات بتا دیں. نہ کثرت نفسی سے کام لیں اور نہ ہی غلط بیانی سے. کچھ لوگ سی وی میں وہ باتیں لکھ دیتے ہیں جو ان کے اندر ہوتی نہیں, اور پھر جب جاب پہ جاتے ہیں چند دن کے بعد یہ چھٹی کروا دی جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں نکلے جو وہ تھے, وہ کام نہیں دیا, وہ انہوں نے سروس دی نہیں. تو یہاں پر عام انسان کو اپنا تزکیہ نہیں کرتے رہنا چاہیے, ریاکاری نہیں کرنی چاہیے, اپنے نیکیوں کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے. لیکن جہاں ضرورت ہو کسی کام کو کرنے کے لیے تو وہاں بتانے میں کوئی حرج نہیں کہ میرے اندر یہ سکلز ہیں اور میں یہاں آپ کی مدد کر سکتی ہوں یا اس جاب کے لیے سوٹیبل ہوں. تو جو کام کر سکتے ہوں اس کے لیے خود کو پیش کرنا چاہیے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اس طرح ہم نے یوسف کو علیہ السلام زمین میں ٹھکانہ عطا کیا, وہ جہاں چاہتا جگہ بنا سکتا تھا. اب ان کے لیے ہر طرح کی فیسلٹیز تھی, ہر طرح کی آسانیاں تھی, وہ جو چاہے کر سکتے, ان کو پورا اختیار مل گیا تھا اور جہاں چاہتے رہ سکتے تھے, جو چاہتے کر سکتے تھے. ساری پابندیاں ختم, جیل خانے کی قید بھی ختم, اور کنویں سے بھی باہر نکل آئے, اور عزیز مصر کے گھر کی مشقت سے بھی باہر نکل, غلامی کی زندگی سے بھی باہر نکل آئے, اور اب اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء, ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں, اور ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ محسن بننا, نیکی کرنا, اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کی خدمت بے لوث ہو کے کرنا, نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر کرنا کہ اس کا اجر مجھے اللہ سے ملے گا. بعض لوگوں کی مدد کرنے میں آپ کا نقصان بھی ہوتا ہے نا, آپ کو الٹا دینا پڑتا ہے, اور بعض اوقات ان کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. کوئی بات نہیں, جس کے لیے کیا اس نے تو دیکھ لیا, اس نے تو لکھ لیا, وہ تو ضرور صلہ دے گا. محسنین ہر حال میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ محسنین سے مراد صابرین ہیں. یہاں کنویں میں صبر کیا, غلامی میں صبر کیا, جیل میں صبر کیا, حرام کاموں پہ صبر کیا جس کی طرف ان عورتوں نے دعوت دی. جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پر پھر اللہ کی رحمت صبر کی شکل میں آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مشقت ہوتی ہے اسی مقدار پر اللہ کی مدد آتی ہے. یعنی جتنی آپ تکلیف اٹھاتے ہیں اگر آپ صبر کریں, نیکی کا رویہ اختیار کریں, اتنی ہی بڑی مدد آپ کے لیے آئے گی, اتنی ہی بڑی آپ کے لیے مدد آئے گی, اور اتنے ہی بلند درجات آپ کو ملیں گے. لیکن عموماً ہم صبر نہیں کرتے, لہٰذا دوسروں کی نگاہ میں اپنا مقام پہلے سے بھی گرا لیتے. جو پہلے کچھ تھوڑی بہت قدر تھی وہ بھی گئی بے صبری کی وجہ سے. صبر کرنے کی وجہ سے انسان عزت پاتا ہے. صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو زمین پر بندوں کے اندر مقبول کر دیتا ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور آخرت کا اجر یقیناً بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور وہ تقوی اختیار کریں. ان کو تو آخرت کا اجر ضرور ملے گا. یہاں کیوں بتا دیا گیا کہ اگر دنیا میں آپ کو اپنی ساری تکلیفوں پر اجر نہیں بھی ملا, آپ کی مرضی کے مطابق حالات نہیں بھی بدلے, آخرت کا اجر تو کہیں نہیں گیا, وہ تو ضرور ہی ملے گا. احسان کرنے والوں کو دنیا میں ملتی ہے اور آخرت بھی ملے گی, لیکن اگر دنیا کم بھی ہے تو آخرت میں بہت کچھ ہے, کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, آخرت ہی قرار کا, ٹھکانے کا, جم کے رہنے کا گھر ہے. یہاں سے تو کبھی انسان ادھر سے ادھر موو ہو رہا ہے, اور کبھی بچپن ہے, کبھی جوانی ہے, کبھی بڑھاپا ہے, کبھی بیماری ہے, کبھی صحت ہے, کبھی اس شہر میں رہنے, کبھی اس ملک میں رہنے, کبھی کہیں جا رہے ہیں, کبھی کچھ کر, ہر وقت کچھ نہ کچھ ہلچل چل رہی ہے زندگی میں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کبھی کوئی خبر آ جاتی ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی دنیا میں کچھ. یہ دنیا امن کی جگہ نہیں ہے, قرار یہاں نہیں ہے. ہم یہاں تلاش کر رہے ہیں, ہی نہیں ملے گا کہاں سے. ایک چیز ٹھیک کر لیتے, گھر صاف کر لیتے, کہتے ہیں شکر ہے گھر صاف ہو, پھر کیا ہوتا ہے کچن رات کو سمیٹ صاف کر کے رکھتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے صبح. یہ دنیا کی یہ حقیقت ہے. چین صرف آخرت میں ہے, اس لیے آخرت کی تلاش جاری رکھیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی
بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پھر بھی اسی کی طرف زیادہ بھاگتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ہمیں آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے لوٹتی ہے۔ جو آخرت کی فکر زیادہ کرتا ہے دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آتی ہے، اور اللہ اس کے دل کو بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو اللہ اس کی تنگیوں کو اس پہ کھول دیتا ہے، پریشانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ صرف دنیا چاہتا ہے، اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لکھ دیتا ہے، اور صرف اسے اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی۔ پریشان ہونے سے زیادہ دنیا نہیں ملے گی، پریشان ہونے سے آپ کے بچے اچھے نہیں ہو جائیں گے، پریشان ہونے سے آپ کو اچھی جاب نہیں ملے گی، پریشان ہونے سے آپ کی بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں۔ پریشان ہونا چھوڑیے، اللہ سے مدد مانگیے، ہمت مردہ مدد خدا، اللہ کی مدد آئے گی، محنت کیجیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکالے گا۔ رسی پکڑیے اللہ کی کتاب کو پکڑیے اور اس سے پکڑ کر مشکل سے باہر آئیے۔ اچھا، الحمدللہ یہاں پہ دیکھیں ایک کوئک ریکیپ ہے۔ یہاں پہ جو ہے دا تھنگ، اگر آپ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کی جو سٹوری ہے، اٹ سٹارٹس وتھ خواب۔ خواب سے شروع ہوتا ہے، خواب سے ہی شروع ہوتا ہے، جہاں پہ ان کو پریشانیاں شروع ہوتی ہے خواب سے۔ پہلا جو ان کو آزمائش ہوتا ہے جہاں پہ ان کے بھائی لوگ جو ہے انہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ پہلا جو ہے یہ حادثہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز آف دیٹ خواب۔ یہ جو خواب اپنے ابا کو بولتے ہیں، یہ جو بھائی لوگ ہیں یہ سن لیتے ہیں، اور ان کے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ خواب آپ اپنے بھائیوں کو مت بولو، بیکاز jealousy would be there and they might harm you because he was very small۔ لیکن یہ جب بات کرتے ہیں these people overhears that one، تو خواب سننے کے بعد، خواب آنے کی وجہ سے ہی انہیں کیا ہوا ہے؟ آزمائشیں سٹارٹ ہوئے ہیں۔ تو آزمائشوں پہ آزمائش ہوتے گئے، اراؤنڈ 3 to 4 آزمائشیں جو ہم لوگ بات کیے تھے، 4 آزمائشیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے چوتھا the last آزمائش was what؟ جیل میں۔ جب جیل میں تھے پھر اگین اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس آزمائشوں سے نکالنے کے لیے وہی طریقہ، the same set of concept he has taken، that is خواب۔ خواب کی وجہ سے ہی آزمائش ہوئی تھی جہاں پہ بھائی لوگ ان کا قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیل میں ان کو خواب کی تعبیر کرنے کا یہ اسکل دیا تھا، جہاں پہ ہی کین ڈریم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، خواب کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو دیٹ اگین خواب ہیز بیکم دا سیم ریسورس، جہاں پہ جو ریسورس انہیں تکلیف دیا ہے وہی ریسورس بن رہا ہے جہاں پہ انہیں نجات دینے کے لیے۔ سو بوتھ دا ریسورس جو از واٹ دا سیم، دیٹ از واٹ خواب۔ تو خواب کا جب آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے بادشاہ، دیکھیں یہاں پہ جو ہے when he says کہ 2 آدمی آتے ہیں ان کے پاس، جیل میں جو 2 آدمی تھے، تو ایک آدمی جب رہا ہو کے جا رہا تھا تو اسے کہتے ہیں کہ تم جا کر میرے بارے میں بادشاہ سے بات کرو، دیٹ مینس مجھے رہائی دو۔ تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ ڈنٹ لائک اٹ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مدد جو ہے تم مجھ سے مانگنا چاہیے، نہ کہ اس آدمی سے، نہ کہ اس بادشاہ سے۔ So for that reason اللہ تعالیٰ in what way he has done، اور بہت سارے سال he was there in jail itself۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ آدمی کو کیا کیے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو یوسف علیہ السلام جو بات بولتے ہیں اس کو بھلا دیے تھے۔ سو ہی واز ناٹ ایبل ٹو ریمبر دیٹ ون، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیے تھے، جہاں پہ وہ بھول گیا تھا، وہ واقعہ بھول گیا تھا۔ جب اگین اللہ وانٹیڈ کہ اب ان کو نجات دینا ہے، کسے؟ یوسف علیہ السلام کو، تو پھر اگین ذریعہ کیا بنایا ہے؟ کنگ کو بناتا ہے خواب کے ذریعہ۔ تو خواب جو کنگ کو آتا ہے، یہ خواب جب یہ آدمی سنتا ہے، دین ہی سیز، تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی اس کو یاد آئے گا۔ تب وہ آدمی کہتا ہے کہ آئی نو ون پرسن ہو از دیر ان دا جیل، ہی از اے ویری گڈ پرسن، ویری اچھا محسن۔ دیکھیے فرسٹ ٹائم جب وہ ملاقات کرتا ہے، جب فرسٹ ٹائم اس کی خود کی خواب کی تعبیر پوچھتا ہے، ہی یوزز دا ورڈ محسن، آپ بہت محسن ہیں، that is the title he gives, that is the way he was addressing him, right؟ ابھی یہاں پہ جب دا کنگ سیز کہ تم جاؤ، جا کر اس آدمی کو لے کر آؤ، اس آدمی کو پوچھو کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ when he goes over there، یہ جب آدمی، یہ شخص جو جاتا ہے، جانے کے بعد what is the thing that he says؟
he says one thing. He uses the word, not Mohsin, ay Siddiq, ay sache insan. So Siddiq is the title that he'll be giving him. He'll be addressing with the word Siddiq. So Siddiq, because unme अच्छाई है, सच्चाई है, अच्छाई है, for that reason like people were loving him, they were liking him. ठीक है, तो that is one thing. और यहाँ पे फिर again वो ख्वाब की ताबीर करते हैं, तो फिर वो आदमी जाकर बादशाह से कहता है कि ख्वाब की ताबीर करते हैं, बादशाह से कहता है. अब यहाँ पे देखें, ये जो आदमी आया था, राइट, ये आदमी आया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठकर उससे किस्से नहीं बात कर रहे थे. अच्छा क्या हुआ था, कौन क्या कर रहे थे, अच्छा तुम क्यों नहीं बोले थे, मैं इतने साल वेट कर रहा था तुम्हारा, व्हाई यू डिडंट टेल, नथिंग लाइक दैट. सो हिज बिहेवियर पैटर्न इज व्हाट, तवज्जो से सुने थे, टू द पॉइंट he had listened, and to the point he spoke, and immediately that person went to बादशाह. ठीक है, या बादशाह के जाने के बाद ये जो बादशाह से ड्रीम इंटरप्रेट करता है कि ड्रीम में क्या आया था, कि ख्वाब में क्या था. ख्वाब में क्या था कि 7 साल जो है, मतलब 7 साल जो है खेती बाड़ी होगी, खूब खूब खेती बाड़ी 7 साल तक होगी. 7 years कंटिन्यूअस जो है खेती बाड़ी होगी. अब ये खेती में क्या करना है, तुम्हें करने का काम, सॉल्यूशंस भी बोलते जा रहे हैं. He is not only interpreting the dream, along with that solutions बोलते जा रहे. Solution क्या बोले थे कि जो भी गल्ला आता है, जो भी ग्रेन्स आते हैं, गल्ला आता है, उस ग्रेन्स को जो है आप उस ग्रेन्स को पछाड़ के उसका भूसा बोलते हैं ना, वो मत निकालो, भूसे के साथ ही रखो. बिकॉज जब भूसे के साथ ग्रेन को, चावल को रखेंगे तो क्या होगा, गंदुम या चावल, गेहूं को अगर ग्रेन के साथ ही रखेंगे, उसके भूसे के साथ क्या होगा, वो कीड़े खाएंगे नहीं. तो फॉर 7 years स्टोर दैट वन, स्टोर करने के बाद फिर 7 years जो है कहत आएगा, ये आएगा, ड्राफ्ट आएगा जहां पे बारिशें नहीं होगी. तो ये 7 साल जो है, दिस फूड इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, दिस फूड इज गोइंग टू बी यूज्ड. देन उसके बाद जो है अगेन 1 साल खूब खूब बारिश होगी. अब यहाँ पे जो है ये अगर आप देखेंगे, he interprets this one. अब ये अगर ये वाकया देखेंगे, वाकया अगर आप देखेंगे, पहली चीज क्या खुशियां दिया है, 7 साल कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस खेती रहेगी. सो खुशियां दिया है अल्लाह ताला. ये अंजाम बोलते हैं ना, आगाज भी खुशियां दिया है, फिर अगेन अंजाम भी खुशियां दिया है. बीच में तकलीफ दिया है. क्या था वो तकलीफ, 7 साल जो है बारिश नहीं होती, जहाँ पे खाना पीने का तकलीफ होता है. उसी तरह अगर आप देखेंगे हर के इंसान की जिंदगी में भी अंजाम भी खुशियों का ही होगा. सी ही गिव्स यू हैप्पीनेस, देन उसके बाद तकलीफ आएगी, तकलीफ आने के बाद फिर अगेन हैप्पीनेस देगा. मुश्किल आएगा, पहले खुशियों में रहेंगे, फिर उसका अल्लाह ताला मुश्किलात देगा, आजमाइश देगा, फिर अगेन आजमाइश से निजात देगा. अगर आप ये देखिए 7 years का अगर ये वाकया देखेंगे, सेम पैटर्न में है. खुशियां दिया है, आजमाइश दिया है फॉर 7 years, देन उसके बाद फिर अगेन वापस खुशियां दिया है. उसी तरह अगर आप देखेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी वाकया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहला ही वॉज हैप्पी पर्सन, ही वॉज इन अ वेरी गुड हैप्पी पर्सन. उसके बाद जब ख्वाब आया था, उसके बाद से उनको आजमाइशें हुए थे, लॉन्ग पीरियड ऑफ आजमाइश ही वाज गोइंग थ्रू. उसके बाद अगेन जो है उन्हें खुशियां दिया गया था. सुभान अल्लाह. सो दैट इज द पैटर्न दैट वी नीड टू लर्न इट. ठीक है, तंगी के साथ आसानी होता है, दैट इज अगेन अ लेसन दैट वी लर्न. अंबिया का ख्वाब जो है हमेशा सच्चा होता है, दैट इज अ लेसन वी लर्न. और यहाँ पे देखिए, रिहा होने से पहले जब बुलाया जाता है ना, किंग कॉल्स दिस गाई, आई मीन यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं. लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है तो किंग क्या, यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या बोलते हैं, क्योंकि कौन सी रीजन से वो आए थे, रीजन ये था, इन पे तोहमत लगाई गई थी कि ये जो है जुलेखा को बदतमीजी किए थे, तो फॉर दैट रीजन उन्हें तोहमत लगाकर जेल में डाला गया था. तो ही वांट टू क्लियर अप हिज कैरेक्टर, ही वांट्स टू क्लियर अप हिज पहचान, अपना कैरेक्टर क्लियर करना चाहते हैं, उसके बाद ही वांट्स टू कम आउट. तो फॉर दैट रीजन ही सेज कि ये जब बुलाते हैं, द गाई को बोलते हैं कि तुम जाकर बोलो कि है ना वो औरतों का क्या हुआ था. तो उन औरतों से जब बादशाह बात करता है, सो ही विल बी सैटिस्फाइड कि ये पाक दामन है. तो अपना पाक दामन प्रूव करने के बाद ही केम आउट. इमीडिएटली ही डिडंट कम.
سو ہی وہاں پہ جو ہے ایون زلیخا سیز کہ میری غلطی ہے, میں نے ہی انہیں مطلب اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم عورتیں بھی یہی کہتے. سو یہ انسان سچا انسان ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ واقعہ از اگین وائٹ ہیپن. فار ایگزامپل اگر یہ یوسف علیہ السلام نہیں بولتے, رائٹ, اپنا کیریکٹر کو کلین کرتے, پاک باز نہیں بنتے, ڈائریکٹلی ہی کمز, رائٹ, اف ہی کمز ڈائریکٹلی, بادشاہ میں امپریشن کیا رہتا ہے کہ یہ جو ہے اپنا سزا کاٹ کے آیا ہے کیونکہ اس نے غلطی کی ہے. تو غلطی کی ہے, دیٹ از واٹ اٹ از دیر ان ہز مائنڈ, کیونکہ اس کی وجہ سے ہی تو گئے ہیں. بٹ اللہ نوز فار واٹ ریزن ہی ہیز گون اوور دیر. تو اللہ نوز کہ اپنے برائیوں سے بچنے کے لیے ہی وینٹ ٹو جیل. ہی پریفرڈ بینگ ان جیل رادر دین بینگ وتھ زلیخا. زلیخا کے ساتھ برے کاموں سے کرنے سے بھی آئی پریفر بینگ ان جیل. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم یوسف علیہ السلام جانتے, بٹ بادشاہ نہیں جانتا ہے. سو ہی وانٹس ٹو پروو دیٹ ہی از کلین. ہی وانٹس ٹو پروو دیٹ مائی کیریکٹر از کلین, میں پاک ہوں. تو اپنے آپ کا پاکی بیان کر کے ہی کیم آؤٹ. جب بیان کر کے وہ نہیں کیم آؤٹ, ان کے اوپر جو ہے بادشاہ محبت زیادہ کرنے لگا اور ان پہ یقین زیادہ کرنے لگا بادشاہ کے اوپر. کیونکہ بادشاہ جس طرح لیکن یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر کے بارے میں بات ہوا, سیئنگ دیٹ یہ محسن ہے اینڈ دا سیم ٹائم صدیق ہے. تو واٹ ہیپن, بادشاہ واز ویری ویری ہیپی وتھ ہم اینڈ ہی سیڈ دیٹ یہ جو ہے انسان میرا خاص لوگوں میں شامل ہوگا, یہ خاص بندوں میں سے رہے گا, میرا خاص جو ہے اسسٹنٹ جیسا یہ رہے گا. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم he says that اب now look at the thing. He talks about his quality. Till now یوسف علیہ السلام اپنے جتنے بھی ان میں خوبیاں ہیں کبھی بیان نہیں کیے تھے. اپنی خوبیاں بیان نہیں کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, مجھے یہ آتا ہے, وہ آتا ہے, میں یہ سب کر سکتا ہوں. جو انسان جنرل انسان کہتا ہے نا, اپنے بارے میں بوسٹ اپ کرتا ہے, he didn't say, but he has used the right words at the right time. جب انہیں یہ بیکاز وین ہی کیم ٹو نو اباؤٹ دس ون کہ نا 7 years تک ابھی بارش ہوگی, ابھی 7 years تک یہ جو ہے کھیتی آئے گی, تو ابھی اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, یو نیڈ ٹو نو اٹ, کس طرح اس کو بنانا ہے. ہیل میک اے بگ ہیوج ہاؤسز, ایکچولی اسٹوریج ہاؤس کے جیسا بناتے ہیں, اینڈ دیر از اے سسٹم ان دیٹ ون. وہ سسٹم کریٹ کرنا, ہاؤسز بنانا, سسٹم کریٹ کرنا, جہاں پہ جو چاول, جتنے بھی چاول ہے, چاول ہو, گرینس ہو, گندم ہو, گیہوں ہو, جو بھی ہے, everything goes directly to different places. کس طرح کرنا ہے, all those directions ہو, creating those set of things, storage patterns کس طرح کر سکتے ہیں, and at the same time کس طرح لیکن storage کریں گے تو یہ grains خراب نہیں ہوں گے. He has that knowledge. تو now کیونکہ it needs, the kingdom needs this one. For that reason he opens up and says that مجھے جو ہے آپ جو ہے اسٹوریج کرنے کے لیے مینیجر جیسا بنا دیں, جہاں پہ آئی کین ڈو ٹو تھنگس. پہلی چیز کیا ہے, اس کی حفاظت کر سکتا ہوں میں, اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم کیا, علم کے بنا پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے علم دیا ہے تو یہ چیزوں کا حفاظت بھی کر سکتا ہوں, مینیج بھی کر سکتا ہوں. سو آئی ہیو دا آرٹ آف ڈوئنگ دیز سیٹ آف تھنگس. سو آئی ایم ایلیجیبل ٹو ٹیک دس پوسٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ ون. سو بادشاہ یہاں پہ اگین حکمت کیا ہے کہ اگر آپ اپنے بارے میں کہنا چاہتے ہیں بٹ ضرورت کے مطابق کہیں, rather than just boosting our own self کہ I am good in this, I am good in that, میں یہ اچھا آتا ہے, مجھے یہ اچھا آتا ہے. Don't boost yourself unnecessary which is not required. اگر unnecessary اپنی خود کی تعریف کرتے جائیں گے, یہاں پہ کیا ہو جا رہا ہے, خود کی تعریف کر رہے ہیں which you will be getting negative marks. بٹ ابھی دیکھیں ریزیوم میں جب آپ جاب کو جا رہے ہیں, at that point of time the job demands what is there in you. کہ it demands that I have these skills, مجھے یہ skills ہے, so I can help you out, I'll be an asset to the company because I have these skills. So at that point of time you open up your own set of skills. That's perfectly fine, that is perfectly fine. یہاں پہ جو ہے اپنے آپ کو boost up کرنا ہو, it is تکبر, boosting up, یہ words it doesn't come. ٹھیک ہے, next ابھی دیکھیں خود کی کوالٹیز بتا سکتے ہیں wherever it is required, جہاں پہ required چیز ہے over there we can do it. The next important thing it has been said, ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمت آتی ہے. اب یہاں پہ اللہ کی رحمت آتی ہے تو اگر آپ یوسف علیہ السلام کا جرنی دیکھیں گے, یوسف علیہ السلام کی جرنی میں اللہ کی رحمت کیسے آئی ہے. پہلی چیز, محسن بننا ضروری ہے.
محسن بننا ضروری ہے، نیکیوں میں دوڑ لگانا ضروری ہے، لوگوں کے خیر خواہ بننا ضروری ہے، نیک کام کرنا ضروری ہے۔ اللہ دیکھیے تھوڑے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ نیک کامیں کرتے رہتے ہیں، اچھا لیکن وہ محسن ہے، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، ہی از ویری گڈ ٹو دا پیپل، ہی کیئرس پیپل، کھلانا پلانا سب کرتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کیا اس کی جتنی بھی محنت نیک کام آئے گی؟ نہیں آئے گی نا۔ ہاں دیکھیے شرط کیا ہے، ایک نیک کام جو ہے تبھی قبول ہوتی ہے، اس کے دو شرط ہے، نیکیاں قبول ہونے کے دو شرط ہے۔ پہلا شرط، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس رب کے لیے ہونا ضروری ہے، it has to be for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And دوسرا کنڈیشن ہے it should be based on the teachings of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت لاس کے حساب سے ہی ہونا چاہیے، and at the same time it should be for the sake of Allah. اگر انسان نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رہتا، عبادت نہیں کرتا، اللہ کو نہیں مانتا، بٹ خیر خیریات میں بہترین ہے، کیا ہم اس کو محسن بلا سکتے ہیں؟ There are so many people، اگر آپ دیکھیں گے ایون کرسچینس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جہاں پہ زبردست چیریٹی کرتے ہیں، زبردست چیریٹی کرتے ہیں، کین دے بی گیون دا ٹائٹل ایز محسنین؟ نہیں نا، because they are fulfilling only one condition and that condition is also wrong. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی نہیں کرتے، ان کو فالو ہی نہیں کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو how it can happen؟ دوسرا کنڈیشن میں بھی فیل ہوتے ہیں کہ is what it is not for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. They are doing for own purpose or they are doing for Jesus Christ. They are doing for again Isa alayhi salam, which is not right. ہے نا؟ تو یہ چیز ضروری ہے کہ نیک کام کریں، لیکن وہ کام میں شرط کیا ہے؟ صرف واحد اللہ کے لیے ہے، نہ کہ اپنا نام کے لیے، بوسٹ اپ کے لیے، یا میرا نام جو ہے لوگوں میں چرچا ہوگا، اٹ شوڈ ناٹ بی فار دیٹ ون۔ دوسری چیز جو ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں کام، اٹ شوڈ بی بیسڈ آن شریعہ رولس، اوکے، شریعہ رولس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیٹ ہیز ٹو بی دیئر۔ سو دیز آر دا ٹو کنڈیشنز ایک نیک کام ایکسپٹ ہونے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو جو انسان یہ کامیں کرتا ہے نا، تو اس کو عبادت اور لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے، لوگوں کی خدمت خوب کرتا ہے اور لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ، اور نیک کامیں کرتا ہے، نیکیوں میں دوڑ لگاتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایسے انسان کو محسنین کہلاتے ہیں، اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسنین بنائے، آمین یا رب العالمین۔ The next hadith is a beautiful hadith. جتنی تکلیف اتنی بڑی مدد۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کب ہوگی؟ آپ جتنی شدت سے، جتنی محبت سے، جتنی شدت سے، جتنا تکلیف لیتے ہوئے یو آر ڈوئنگ این ایکشن، اتنا ہی لیول میں۔ اب دیکھیں ایک ایگزامپل بولوں گی میں، اگر آپ بال کو نیچے پھینکیں گے، اگر بال کو آپ فورس سے نہیں ماریں گے، ہلکا پھینک رہے ہیں، تو باؤنس کتنا ہوگا؟ ہلکا ہی باؤنس ہوگا۔ اگر آپ صرف بال کو ڈراپ کر رہے ہیں تو واٹ ہیپنس، جتنا سلو آپ ڈراپ کریں گے اتنا ہی سلو باؤنس بیک ہوگا۔ سو اگر آپ دیکھیں گے اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل از واٹ، آپ کا فورس آف تھروئنگ از بیسڈ آن دا ریفلیکشن، از بیسڈ آن دا باؤنسنگ۔ اگر آپ زور سے پھینکیں گے، بال کو زور سے زمین پہ ماریں گے، جتنا زور آپ لگائیں گے اتنا زور سے بال جو ہے اوپر آئے گا۔ اسی طرح جو انسان جتنا زیادہ مشقت محنت کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اتنا ہی لیول میں، اتنا ہی باؤنس بیک ہیل بی گیٹنگ، ناٹ اونلی اللہ کی مدد، اللہ کی مدد بھی ملے گی اور اسی طرح اس کے درجات بھی بلند ہوں گے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ سو لیٹس گو ہیڈ وتھ آور دا نیکسٹ آڈیو۔ اب دیکھیے مزید کیا ہوتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے کام پر آ گئے ہیں اور اپنی محنت کر رہے ہیں۔ مصر میں قحط پڑ چکا ہے، قحط صرف مصر میں نہیں، آس پاس کے علاقوں تک پھیل گیا ہے، فلسطین تک چلا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قحط کا شکار ہو گئے ہیں، اب ان کو غلے کی تلاش ہے، پتہ چلتا ہے مصر میں غلہ ملتا ہے، لہٰذا وہ مصر کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 58 سے 68 تک سنیے اچھی طرح سامنے رکھ کے ٹیکسٹ کو، اور نگاہ ترجمے پہ بھی ڈالتے جائیے، اور پھر ہم اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم
بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور یوسف کے بھائی مصر آئے، پھر اس کے پاس بھی آئے تو اس نے انہیں پہچان لیا جبکہ وہ اس سے انجان تھے. بھائیوں نے نہیں پہچانا یوسف علیہ السلام کو، جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا. اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر کے انہیں دیا تو کہا تم اپنے اس بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے. انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہم کتنے بھائی ہیں اور کیا حساب کتاب ہے، کتنا غلہ ہمیں چاہیے، ڈیٹیلز دی ہوں گی. جیسے آپ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا تو پہلے وہ آپ سے آپ کے بارے میں انفارمیشن مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں دیتا تو پھر کیا ہوتا ہے،
آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح انہوں نے بھی بتایا ہوگا کہ کتنا غلہ چاہیے، کیونکہ ہم اتنے بھائی ہیں، اتنے ماں باپ، اور کون کون گھر میں ہیں، تو پہلے انفارمیشن دی ہوگی. تو اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اگلی دفعہ پھر بھائی کو بھی لے کر آنا. کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں پیمانہ پورا پورا بھر کے دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو اس کے بعد میرے پاس تمہارے لیے کوئی پیمانہ یعنی غلہ نہیں ہوگا، پھر نہیں تمہیں کچھ ملے گا، اور نہ تم میرے قریب آنا. اتنی سخت شرط رکھ دی. یہ بنیامین کی طرف اشارہ ہے جو ان کے سگے بھائی تھے. انہوں نے کہا ہم اس کے والد کو ضرور اس کے بارے میں آمادہ کریں گے. انداز دیکھیے، اس کے والد، یہ نہیں کہا اپنے والد، فرق ہے نا. اور یہ کام ہم ضرور کریں گے. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ ان کی رقم ان کے سامان سفر میں ہی رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائیں تو پہچان لیں. ہو سکتا ہے دوبارہ آئیں، کیونکہ وہ چاہتے تو تھے کہ بھائی پھر واپس آئیں. پھر جب اپنے والد کے پاس لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ابا جان، آئندہ ہم سے پیمانہ یعنی غلہ روک دیا گیا ہے، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ پھر ہم ناپ بھر کر غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں اس معاملے میں تم پر ایسا ہی اعتبار کروں جیسا میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا، یعنی تم پر تو مجھے اعتبار نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے، اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. کیونکہ سچویشن ایسی تھی نا، قحط پڑا ہوا تھا، اب غلہ لینے جانا بھی ضروری تھا، اور پھر ملتا نہ، اگر بھائی کو نہ لے کے جاتے تو پھر جانے دیا. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی. وہ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اور اس بار ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ ہم مزید بھی لے آئیں گے. اتنی مقدار میں غلہ لانا بہت آسان ہے. پیسے دیکھ کر اور زیادہ یعنی ان کا حوصلہ بڑھ گیا کہ ہم دوبارہ جا سکتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں واپس رکھے ہوں گے کہ اگر ان کے پاس پونجی نہیں ہوگی تو یہ دوبارہ شاید آئے نہ، یعنی وہ تدبیریں اختیار کر رہے تھے کہ بھائی واپس آ سکیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کے نام سے پختہ وعدہ نہ دو، یعنی قسم کھاؤ کہ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے. پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ وعدہ دے دیا تو اس نے کہا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو، تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے تمہیں نہیں بچا سکتا. حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا، اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. اور جب وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا تو انہیں اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں کوئی چیز کام نہ آئی سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا تھا جسے اس نے پورا کر لیا. اور بے شک وہ خوب علم والا تھا، اس بنا پر جو ہم نے اسے علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. ان آیات میں بھی بہت سے سبق ہیں. یوسف علیہ السلام غلے کے سارے انتظامات سنبھال لیتے ہیں، مملکت کی باغ ڈور سنبھال لیتے ہیں، اور اب قحط کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آتے ہیں. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. یوسف کے بھائی آئے، اس کے پاس داخل ہوئے غلہ لینے کے لیے. وہ ان کو پہچان گئے لیکن وہ پہچان نہیں رہے تھے. سبحان اللہ، کیسا صبر ہے. اتنے سالوں کے بعد وہ اتنی بڑی مقام اور منزلت پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور بھائی صدقہ لینے آئے ہیں. ایک دم بتا نہیں دیتے کہ دیکھو میں کہاں پہنچ گیا اور تم کہاں پہنچے ہو اور تمہارا کیا حال ہے اور میرا کیا حال، کچھ نہیں سناتے، کچھ نہیں بتاتے. کیسا صبر ہے، کتنا بڑا دل تھا. اندر ہی چھپا کے رکھی بات کہ ابھی وقت نہیں ہے بتانے کا. یاد رکھیے عربی میں کہتے ہیں لکل مقام مقال، ہر قول کی ایک مناسب جگہ ہوتی ہے. ہر بات اس کی مناسب جگہ اور وقت پہ کرنی چاہیے. ہر بات ہر جگہ نہیں کرنی چاہیے، ہر چیز ہر وقت نہیں کہہ دینی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جن حالات میں رہے، ان ساری مشکلات کے باوجود اپنے بھائیوں کا نہیں بھولے. لیکن بھائی وہ جو چاہتے تھے ہمیں توجہ ملے اور محبت ملے اور ہمارے حالات یوسف کے نکلنے سے اچھے ہو جائیں، ان کا حال یہ ہے فاقہ زدہ، قحط زدہ.
کہ وہ آ کے اپنے بھائی کو بھی پہچانے سے، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کنویں میں پھینک کے فارغ ہو چکے تھے، یعنی ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی کہ جس بھائی کو وہ کنویں میں ڈال رہے ہیں آج وہ مصر کا بادشاہ ہوگا۔ اب کیا ہوا، یوسف علیہ السلام غلہ بانٹنے میں خاص اہتمام کرتے ہیں، ان کو غلہ دیتے ہیں اور اس کی قیمت بھی نہیں لیتے، قیمت بھی واپس رکھتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ذمہ دار شخص کی بہت سی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اسلام ہمیں ہر عہدے دار اور ذمہ دار کو کچھ انسٹرکشن دیتا ہے کہ اسے کام کیسے کرنا ہے، یعنی جب بھی آپ پر کوئی رسپانسبلٹی آتی ہے تو پھر آپ کو پوری طرح الرٹ ہو جانا چاہیے اور ہر چیز کو پرفیکٹ طریقے سے کرنا چاہیے۔ آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ بچوں کی کیئر کرتے ہیں، ڈے کیئر ہے آپ کے پاس، کچھ بھی ہے، تو اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ آپ کو پوچھے گی، اس لیے نہیں کہ آپ کی تنخواہ کٹ جائے گی، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اس لیے کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، آپ کو اپنا کام پورا پورا کرنا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے کس طرح خیر پہنچتی ہے۔ اور جو شخص اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر نبھاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ان میں سے ایک عادل حکمران ہے، یعنی وہ حکمران جو عوام کے درمیان، وہ لیڈر جو اپنے سب آرڈینیٹس میں عدل کرے اور اچھی طرح سے ذمہ داری ادا کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی ایک طرح سے ان کے مہمان تھے، انہوں نے ان کا بہت اکرام کیا، تو اس لیے ان کو غلہ بھی دیتے ہیں، ان کا سامان تیار کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں پورا پورا ناپ کے دے رہا ہوں، تمہارا پورا حق دے رہا ہوں اور تمہاری بہترین مہمان نوازی بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ 2 باتیں، پورا پورا ناپ کے دے رہا ہوں یعنی ذمہ داری صحیح ادا کر رہا ہوں، اور مہمان نوازی کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے دین میں اجنبیوں کی بھی مہمان نوازی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے مہمان جن کو ہم جانتے ہیں، جو ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے ہاں جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی رشتے دار ہوتے ہیں۔ کبھی ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہوتے، پھر ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو اپنے بھائیوں کو پہچان گئے تھے، لیکن ان کے لیے تو وہ اجنبی تھے، اور وہ تو ایک اجنبی کی حیثیت سے یہاں آئے تھے، مانگنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ ان کی بہترین مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، بھائی کو لے کے آنا، نہیں لائے تو پھر میرے پاس مت آنا۔ کہنے لگے اچھا ہم اپنے والد کو کسی طرح قائل کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ترغیب بھی دی، خبردار بھی کیا، انہیں یہ بھی کہا میں زیادہ دوں گا تمہیں، اگر بھائی آیا ساتھ تو اس کا حصہ بھی ملے گا، نہیں آیا تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ ایسی سچویشن تھی جس میں انہیں یوسف علیہ السلام کی بات ماننے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام پہلے عزیز کے گھر میں غلام تھے، اب جیل سے نکلنے کے بعد وہ عزیز ہیں اور ان کے بہت سے خادم ہیں، لہٰذا وہ اپنے خادموں سے کہتے ہیں کہ ان کے غلے کے اندر پونجی رکھ دو ان کی واپس، تاکہ یہ واپس آ سکیں۔ اب وہ جاتے ہیں، فلما رجعوا الی ابیہم، اپنے باپ کے پاس واپس لوٹتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو کہتے ہیں کہ ابا جان اب تو بڑی مشکل ہو گئی، دوبارہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا اگر ہم اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لے کر گئے، آپ ہم پہ اعتماد کریں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب باپ کیسے اعتماد کریں؟ مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ پہلے ان کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہو چکا تھا، جو محبوب ترین اولاد تھی یوسف علیہ السلام، وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ اس کے بعد وہ ان کے بھائی جو اب اکیلے رہ گئے تھے، ماں کی طرف سے اکیلے بھائی تھے، ان کی کیئر کر رہے تھے کہ اب اس کو خاص توجہ دینی ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخی، کہنے لگے کیا میں اس کے بارے میں تم پہ ویسے ہی اعتماد کروں جیسے اس کے بھائی کے سلسلے میں کیا تھا اس سے پہلے۔ فاللہ خیر حافظ، تم کیا حفاظت کرو گے، حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یہاں کوئی لڑائی نہیں ڈال کے بیٹھ کے، بس پچھلے واقعے کو صرف یاد دلایا اور پھر اللہ کی طرف رجوع۔ دیکھیے مومن کا یہی کام ہوتا ہے، ہر بات ہر کام میں فوراً پھر اینڈ اس کی بات کا کہاں ہوتا ہے، اللہ کی طرف معاملات کو سپرد کر دینا۔ اور ہمیں بھی اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے، اللہ کی حفاظت میں خود کو اور اپنے بچوں کو دیا کریں، اپنے مال اولاد کو، کیونکہ اصل حفاظت اس کی۔ ہم جتنے بھی پاسورڈ لگا لیں، جتنے بھی کوڈ لگا لیں، چوری ہونی ہوتی ہے تو کیسے کیسے کریڈٹ کارڈ سے چوری ہو جاتی ہے،
آپ اپنے سارے حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، اس کے باوجود کہیں سے چور آ پڑتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اذکار صبح و شام کے مغرب سے پہلے اور سورج نکلنے سے پہلے کبھی نہ بھولیں. کچھ بھی ہو، ادھر ادھر کے کام چھوڑیں، پہلے اپنے ذکر کریں. اگر سارے نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم جو معوذات ہیں، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ، اور اس کے ساتھ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت میں. اور رات کو سوتے وقت اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک. یعنی میں نے اپنا سارا کچھ تیرے حوالے کر دیا، اب ان سب کی حفاظت تو نے کر دی، میں تو سونے جا رہا ہوں. اور اللہ حفاظت کرتا ہے. تو اپنے معاملات کو ہمیشہ، ہر چیز کو یہ نہ کہا کرے کہ مجھے آتا ہے یہ اور مجھے آتا ہے وہ. نہیں، مجھے کچھ نہیں آتا، وہی آتا جو اللہ نے سکھایا، اور باقی حفاظت اللہ ہی کرتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقمان حکیم کہا کرتے تھے جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کا نگران ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ کہہ کہ اللہ کی حفاظت میں دیا تو صرف بنیامین نہیں، یوسف بھی واپس مل گئے. اللہ کی حفاظت میں دیا. اللہ کی حفاظت پانے کی بہترین دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ آپ سب کو ماشاءاللہ یاد ہے، ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ. اگر نہیں کسی کو آتی ہے آپ میں سے تو آپ پلیز ایاک نستعین کتاب لے کے، وہ حفاظت کی دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں سے صبح شام کے اذکار میں سے یہ دعا یاد کر لیں جیسے کوئی صورت یاد کی جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ کوئی اس سے عافیت طلب کرے. اب کیا ہوتا ہے، ولما فتحوا متاعهم، گھر پہنچ گئے ہیں، سامان کھولا ہے، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، دیکھا کہ وہ تو جو پونجی تھی، جو پیسے دیے تھے وہ واپس آ گئے ہیں. قالوا یا ابانا، کہنے ابا جان، ما نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے، هذه بضاعتنا، دیکھیں ہمارے پیسے بھی واپس آ گئے، ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بیت. اب آپ دیکھیں ایکسائٹمنٹ میں کیا کیا کریں، ہم اپنے گھر والوں کے غلہ لائیں گے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم 1 اونٹ غلہ اور بھی لے آئیں گے، یعنی آپ کے لیے بھی لے آئیں گے. ذالک کیل یسیر، اتنا غلہ ملنا تو بہت آسان ہو گیا. یعنی بادشاہ کے اس احسان کی وجہ سے اب ان کا کانفیڈنس اور بڑھ جاتا ہے، اور بھائی کو ساتھ لے جانے کی ایک حجت بھی مل جاتی. قال لن ارسلہ معکم، ابا جان تو ابھی ناراض ہیں، کہتے ہیں ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک اللہ کی قسم کھا کے تم مجھ سے وعدہ نہیں کرتے. لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور ضرور اس کو واپس لے کے آؤ گے. اللہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے ان یحاط بکم، کہ تم سب کسی مشکل میں گر جاؤ، پھر اور بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ تم آ جاؤ اور اس کو وہیں چھوڑاؤ. فلما آتوہ موثقہ، اب انہوں نے چاروں نچار کیا کرتے، انہیں قسمیں دینی پڑی، انہوں نے پکا وعدہ کیا. قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہنے لگے جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، نگران ہے. اب یعقوب علیہ السلام بیٹوں کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے، اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کو نہ بھیجتے، قحط بھی تھا، مشکل بھی تھی، اور بچے مزید غلہ بھی لانا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے بھیجا، لیکن اپنی طرف سے عہد لے کے بھیجا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ پہ ٹرسٹ کرے، بندوں پہ نہیں، اللہ کی حفاظت میں دے، اس کے ساتھ ساتھ پھر رسی بھی باندھے، وعدہ بھی لے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا کہ تم بنیامین کی پوری حفاظت کرو گے، الا یہ کہ تم اپنی جانوں کی بھی حفاظت نہ کر سکو، کسی مشکل میں پڑ جاؤ تو اور بات ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ایک اور نصیحت بھی ان کو کرتے ہیں کہ بچوں اب تم 11 کے 11 جا رہے ہو اکٹھے، یعنی نوجوان، ایک دروازے سے اکٹھے نہ داخل ہونا، شکلیں بھی ملتی جلتی ہوں گی، تو یعنی تمہیں دیکھ کے کوئی تمہیں چور نہ سمجھے کہ ڈاکہ ڈالنے آیا، کوئی موب آ گیا، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک کنٹری میں ہو رہا ہے کہ رات کے وقت موبز نکلتے ہیں اور دکانیں لوٹ رہے ہیں اور سٹورز لوٹ رہے ہیں اور کیا کچھ تباہی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے اور برے وقت سے بچائے اور ایسے لوگوں سے بچائے. تو تم اس طرح نہیں داخل ہونا کہ ایک جتھے کی شکل میں، کیونکہ اور وہ کہتے تھے ہم جتھا ہیں، جتھا نہیں بن کے داخل ہونا.
بلکہ ہر ایک الگ الگ دروازے سے اس شہر میں داخل ہو. وادخلوا من ابواب متفرقۃ وما غنی عنکم من اللہ من شیء. یہ تدبیر میں تمہیں بتا رہا ہوں شر سے بچنے کی، لیکن میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. اپنی حیثیت بتاتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے برابر نہیں ہوتے، وہ مشکلیں آسان نہیں کرتے، وہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے. لہذا یعقوب علیہ السلام ساری تدبیر اختیار کر رہے ہیں، لیکن بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ پہ. اور کیا کہتے ہیں؟ ان الحکم الا للہ. حکم تو اللہ ہی کا چلے گا. حکم دو طرح کا ہوتا ہے اللہ کا، ایک شرعی حکم اور ایک قدری حکم. یعنی ایک حکم وہ ہے جو شریعت کی شکل میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے حکم ہمیں ملے ہوئے دین کے بارے میں. اور ایک کونی یا قدری حکم وہ ہوتا ہے تقدیر کا فیصلہ. شرعی حکم میں ہمیں آپشن ہے، ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اللہ نے ہمیں ڈیل دی ہوئی ہے. لیکن تقدیر کے فیصلے میں ہم کیا نہیں کر سکتے، ہماری کوئی چوائس نہیں ہوتی. وہ پھر ہمارے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہو کے ہی رہتا ہے. ان الحکم الا للہ علیہ توکلت. میں نے اللہ پہ توکل کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اور اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. بھروسہ صرف اللہ پہ کر سکتے، تدبیروں پہ بھی نہیں، تمہارے اوپر بھی نہیں، اللہ پہ بس. کہا جاتا ہے کہ یہاں یعقوب علیہ السلام نظر بد سے ڈر رہے تھے کہ میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے. نظر کا لگنا برحق ہے، لگتی ہے نظر، اس کی تاثیر ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے. اونٹ بھی تڑپ مرنے لگتا تو اسے ذبح کر کے پکا لیا جاتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ بھی کر سکتی ہے. نظر بد کے کارڈز ہم نے چھاپے ہوئے، ایول آئی کی حقیقت کیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. وہ جو قرآن و سنت سے صحیح رہنمائی ملتی ہے وہ اس کو ہم نے ایک کارڈ کی شکل میں چھاپ دی. ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کوئی ایسی دعائیں انسان پڑھتا رہے کہ اس شر سے بچ سکے. نظر بد کی وجہ سے چہرے پہ کالے دھبے بھی پڑ جاتے ہیں. ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے. آپ نے فرمایا اس پہ دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی. یعنی کچھ بیماریوں کا علاج کس سے ہوتا ہے؟ دم کرنے سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اذکار اور تلاوت کی کمی کی وجہ سے بھی نظر بد کا اثر ہوتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ نظر لگے، کبھی ہم بھی کمزور ہوتے ہیں. جیسے ہماری امیونٹی لو ہوتی ہے تو جراثیم اٹیک کر جاتے ہیں. اسی طرح جب روحانی اسپرچل امیونٹی لو ہوتی ہے، ہماری عبادت میں کمی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے دن نہیں ہوتے، قرآن نہیں پڑھتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، تو پھر بلائیں بھی اٹیک کر دیتی ہیں. تو نظر بد سے پناہ مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے. اب انسان تو پھر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جن تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے نا، وہ بھی نظر لگاتے ہیں انسان کو. یہاں تک کہ معوذتین نازل ہو گئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر دوسری چیزیں نہیں پڑھتے تھے. قل اعوذ برب الفلق اور ناس کو صبح شام 3 دفعہ اور ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، تو ہر چیز سے انشاءاللہ بچ جائیں. بچوں کو بھی نظر بد کا دم کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر دم کیا کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، کہ میں اللہ کے سارے کلمات کے ذریعے ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر نقصان دینے والی نظر کے شر سے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی کرنا چاہیے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا. پھر یہ کہ تمام معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے اور ہیں بھی اسی کے ہاتھ میں سارے احکامات. ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. کیونکہ جو اللہ پہ توکل کرے گا، اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو کوئی اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ پہ بھروسہ کرو اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے. ہم بہت سی پریشانیوں کو اپنے سر میں لے لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ تو دنیا ہم نے سر پہ اٹھا کے سیدھی کرنی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاتھ میں بہت کم ہے. کچھ ہم تدبیر کر سکتے ہیں، ہم پلان کر سکتے ہیں، ہم ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ چاہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ. جس طرح ان کے والد نے کہا تھا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، انہوں نے ایسا ہی کیا، باپ کی انسٹرکشن پر عمل کیا. لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ. یہ تدبیر اللہ کے مقابلے میں کام نہ آئی. الا حاجۃ فی نفس یعقوب. یہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک حاجت تھی،
ایک خیال تھا قضا جس کو انہوں نے پورا کیا اور یہ تدبیر اختیار کی اور یہ نصیحت کی اور یہ طریقہ بتایا. کیوں وہ ایسا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ. یعقوب علیہ السلام صاحب علم انسان تھے، جو ہم نے ان کو علم دے رکھا تھا اس کی بنا پہ وہ جانتے تھے کہ تدبیر انسان کو کرنی چاہیے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں. کیا نہیں جانتی؟ تقدیر اور تدبیر کا باہمی فرق. ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں، یا صرف تدبیریں کرنے لگتے ہیں یا پھر صرف تقدیر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے. ان کے درمیان جو کمبینیشن ہے اس کو نہیں سمجھتے. ظاہری تدبیر بھی اختیار کریں اور پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. لوگ کہتے ہیں اگر ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے کا حکم دے رہے ہیں. توکل کرو، تدبیر کرو، اسباب اختیار کرو، تو وہ ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بھوک لگی اور آپ کہیں کہ اگر میری قسمت میں کھانا ہوگا تو میرے پیٹ میں چلا جائے گا. کیا کرنا ہے؟ تدبیر کرنی، گروسری لانی ہے، پکانا ہے، لقمہ اوپر اٹھا کے لے جانا ہے، کھانا ہے. اور کھا وہی سکتے ہیں جو آپ کی قسمت کو ہوتا ہے. کئی دفعہ منہ پہ جاتا جاتا نوالا ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. جتنا رزق لکھا ہوتا ہے نا وہ آپ کو پہنچ جاتا ہے. آپ نے ساری تدبیر کر لی، کوشش کر لی، لیکن ملا آپ کو وہی جو آپ کے حصے میں تھا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ گھر والی ہیں، آپ کھانا پکاتی ہیں لیکن آپ ہی کے لیے کچھ نہیں بچتا. آپ نے ساری محنت کی لیکن آپ ہی کو کچھ نہیں ملا. ایسا ہی تھا. کچھ لوگ کھلا کے زیادہ خوش ہوتے ہیں، کچھ کھا کے زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو بہرحال کچھ لوگ صرف کہتے ہیں ہم نے توکل کر لیا، معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور ہم سو رہے ہیں. نہیں، سونا نہیں، جاگنا ہے، کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کرنی ہے اور پریشان نہیں ہونا. توکل پریشانی سے بچاتا ہے انسان کو. اور یہ یاد رکھنا چاہیے، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھلائی پہنچانے اور تکلیف ہٹانے پر صرف اللہ کی ذات قادر ہے، صرف وہی بچا سکتا ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے. تو دعا کیا کرے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو میری اس تکلیف کو دور کر دے، مجھے یہ نعمت عطا کر دے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنی اور بڑھاپے میں انہیں اولاد عطا کی. زکریا علیہ السلام کی سنی اور ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی جب اسباب ختم ہو چکے تھے. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے طور پر دوا اور دعا کے بعد توکل کرنا چاہیے. دعا، دوا، پھر توکل. اب اس کے بعد اللہ کا کام ہے. میں نے اپنا، وہ کہتے ہیں نا فارسی کا ایک شعر ہے، سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا. میرے پاس جو قلہ قلیل تھا، جو کوشش میں کر سکتا میں نے کر لی، اب باقی حساب کتاب تو جانتا ہے، تو یہ پورا کرے گا. جو میرے پاس تھا وہ میں نے دے دیا، پیش کر دیا، باقی کمی تو پوری کرنے والے. اسی لیے بعض اوقات ایک دانہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا سنسیئرلی، وہ 700 دانے بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ بڑھانے والا ہے، اس کو کرنے والا اللہ ہے. ہم صرف کرنے والے بنے تو اللہ تعالیٰ اسے برکت ڈال دے گا، کیونکہ اللہ الہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے. پیدا بھی اس نے کیا، ہر چیز اسی کے ماتحت ہے. بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے. اور یہ بھی اپنے دل سے نکال دیں کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی ہے. نہیں، اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے ہی بھروسہ کر لوں؟ آپ نے فرمایا باندھو اور بھروسہ کرو، اے قلب و توکل. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں ایک نئی تبدیلی آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں غموں سے نکال کر خوشیاں عطا کرے، ہمیں تدبیر کرنا سکھائے، اسباب اختیار کرنا سکھائے، توکل کرنا سکھائے، اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا سکھائے، اور ہمیں اس بات کا یقین عطا کرے کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. اور ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا اللہ نے، اور وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے. اللہ ہی کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کیا کب کرنا چاہیے اور کیا کرنا کس کے فائدے میں کب ہے. ہر کام کا، ہر انجام کا ایک وقت ہے. اس وقت سے پہلے اچھے کام کرتے رہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. جزاکم اللہ خیرا.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اچھا گرلس، کل انشاءاللہ ہمارا لاسٹ کلاس رہے گا قصص القرآن، اینڈ انشاءاللہ فرائیڈے آن ورڈس 30th پارہ کا جو ہے تفسیر انشاءاللہ ول بی ڈوئنگ. کوشش کروں گی میں جو بڑے ہیں، کیونکہ 2 ہی سورے ہیں جہاں پہ بڑے ہیں، 40 آیتیں ہیں، 40 پلس رہیں گے، باقی کے پورے جو ہے چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں. تو ایک ہی دن میں آپ کو ایک ہی کلاس میں 2 سورے بھی ہو سکتے ہیں، 3 سورے بھی ہو سکتے ہیں. سو ویل ٹرائی ٹو فنش آف دس ون بفور تاخرات شروع ہونے سے پہلے تک. انشاءاللہ ویل ٹرائی ٹو فنش آف دس ون. تو انشاءاللہ رمضان میں جو ہے آپ قصص القرآن پڑھے ہیں، یہ ایک رہے گا. دوسری چیز تفسیر کا بھی آپ ہے نا ان ڈیٹیل ان ڈیپ جاتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں نا عملی پوائنٹس بھی آپ لوگ لکھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دعائیں ہیں، دعائیں الحمدللہ جو دعائیں دیے جاتے ہیں، آپ پلیز ایوری ڈے جو ڈیلی دعاز کا ہے آپ پلیز یاد کرتے جائیں دعائیں، کیونکہ عافیت کی دعائیں استاذہ بول رہے تھے، اور پناہ مانگنے کے لیے اور عافیت کی دعائیں ہیں. تو میک شیور دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو. تیسری چیز، امپورٹنٹ چیز جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس ورڈ پولنگ میں جتنا ہو سکے، بہت سارے لڑکیوں کو دیکھ رہی ہوں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور بھی لڑکیاں اپنا جو ہے یہ لکھتے جائیں، بیکاز مینلی اس ورڈ وہاں پہ ہم لوگ تہجد اسکپ نہیں کر رہے ہیں، آل عمران لاسٹ 10 آیت اسکپ نہیں کر رہے الحمدللہ. تیسری چیز از واٹ اگین اذکار، مارننگ اذکار اسکپ نہیں کر رہے ہیں، بیکاز آئی ہیو ٹو ٹک، مجھے ٹک کرنا ہے، مجھے یہ پڑھنا ہے. عشاء کی نماز کیا کرے، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد بیٹھ کے قرآن پڑھنا سٹارٹ کر دیں. قرآن پڑھیں آپ آرام سے، 1 پارہ تک ہوگا، آدھا پارہ ہوگا، آرام سے پڑھیں. پڑھنے کے بعد جو اشراق کا ٹائمنگ دیکھیں، سن رائز اگر 6:10 ہے تو 6:10 ہے، یہاں پہ 6:10 ہے تو 15 منٹ تک آپ عبادت میں ہی رہیں. اس کے بعد جو ہے ذکر کرنے کے، اس کے بعد تھوڑی دیر ذکر کریں اینڈ دعائیں مانگیں. اوکے، دعائیں جو ہے اراؤنڈ 5 to 10 منٹس مانگیں، کیونکہ مسنون دعاؤں